ایک مستقل کتاب قائم کی ہے بخاری کے اندر۔ سب سے پہلی کتاب وحی کے بارے میں ہے، اور دوسری کتاب ایمان کے بارے میں ہے، کتاب الایمان، اور تیسری کتاب علم کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد پھر طہارت کی کتاب ہے۔ وہ اشارہ اس طرف کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے علم کی بنیاد وہ وحی پر ہے، اور علم کے بغیر نہ عمل کا پتہ چل سکتا ہے اور نہ ہی عقیدے کا۔ عمل اور عقیدہ یہ دونوں ہی علم کے ساتھ ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔ علم کے بغیر سمجھو کہ جس طرح اندھیرا ہے، تاریکی ہے، علم ایک روشنی ہے، علم نور ہے۔ مثال کے طور پہ ہم طہارت کے احکام و مسائل ہم نے معلوم کرنے ہیں، نماز کے احکام و مسائل معلوم کرنے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں جاننا ہے، روزے کے بارے میں جاننا ہے، حج کا پورا طریقہ علم، اور دیگر احکام و مسائل زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے احکام شرعیہ، یہ علم کے ساتھ ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب شروع کرنے سے پہلے علم کی کتاب پہلے ذکر کی ہے، اور اس میں علم کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اہل علم کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور یہ جو وحی آسمان سے نازل ہونے والی ہے، یہ ایک علم ہے، ہدایت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی انواع کے بارے میں بھی ایک حدیث ذکر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے جو مجھے علم دیا اور جو ہدایت نازل فرمائی ہے اور علم یہ نازل کیا ہے، اس کی مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی معنوی شے ہو نا عقلی شے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک حصی مثال دی جاتی ہے، اس طرح وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ بہترین مثال ہے، اس میں ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم کی مثال، اس ہدایت کی مثال زمین کی طرح ہے۔ زمین کے مختلف ٹکڑے ہوتے ہیں، مختلف حصے ہوتے ہیں زمین کے۔ ایک زمین ایسی ہے جو نرم زمین ہے، نرم زمین، آسمان سے بارش ہوتی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، نرم زمین پر پہنچتی ہے، نرم زمین پر، اور وہ زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، زمین اس پانی کے ساتھ سیراب ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر زمین میں مختلف طرح کی انگوریاں اگتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، گھاس، جانوروں کے لیے چارہ، انسانوں کا رزق، باغات، ایک زمین کا یہ حصہ ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس زمین نے اس پانی سے خود بھی فائدہ اٹھایا ہے کہ پانی کو پیا ہے، اس نے اپنے اندر جذب کیا ہے، اور جذب کرنے کے بعد اس زمین سے مختلف طرح کی انگوریاں پیدا ہوئی ہیں، اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، جانوروں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور ایک ٹکڑا زمین کا وہ ہے تو صاف ہی لیکن ہے سخت، سخت زمین، وہ پانی کو اپنے اوپر جمع کر لیتی ہے، روک لیتی ہے، لیکن جذب نہیں کرتی، کیونکہ اس کے اندر شدت ہے، سختی ہے، وہ پانی نیچے نہیں جذب ہوتا، وہ اوپر ہی ٹھہرا رہتا ہے۔ اس پانی سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، خود بھی پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا، اور اپنے کھیتوں کو بھی پانی پلایا۔
اس زمین نے خود آپ پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا، اسے جذب نہیں کیا، بس اپنے اوپر روک کے رکھا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہے زمین کی، وہ ہے چٹیل میدان، ان صفصفا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بولا ہے۔ کہتے ہیں چٹیل میدان کو، جس کے اندر اونچان بھی ہو، اس پر بارش پڑتی ہے، پانی ٹھہرتا ہی نہیں ہے، پانی وہاں سے بہہ جاتا ہے۔ اب اس زمین نے وہ پانی قبول ہی نہیں کیا، جذب کرنے کی تو بعد کی بات ہے کہ زمین اس پانی کو پیے۔ یہ تین قسمیں ہو گئی ہیں زمین کی۔ ایسے ہی اللہ نے جو وحی نازل کی ہے، اس کو بارش کے ساتھ تشبیہ دے کے سمجھایا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے نا، اس علم کو بھی لینے یا نہ لینے کے اعتبار سے، اس سے فائدہ اٹھانے یا نہ فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں بن جاتی ہیں۔